ابراہم لنکن رکھا جاتا ہے۔ یہ بچہ ایک معمولی سی جھونپڑی میں پیدا ہوتا ہے اور آگے چل کر امریکہ کا 16واں صدر بن جاتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 12 فروری 1809 کو امریکہ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ابراہم لنکن رکھا جاتا ہے۔ یہ بچہ ایک معمولی سی جھونپڑی میں پیدا ہوتا ہے اور آگے چل کر امریکہ کا 16واں صدر بن جاتا ہے، اور خالی صدر ہی نہیں بلکہ اسے امریکن ہسٹری کا ایک لیجنڈ کریکٹر سمجھا جاتا ہے۔ یہ بچہ معمولی سی جھونپڑی سے اٹھ کر قصر صدارت تک کیسے پہنچا، یہ کہانی انٹرسٹنگ بھی ہے اور ونڈرفل بھی ہے۔ آئیے ذرا اس کہانی کو دیکھتے ہیں۔ ابراہم لنکن ایک معمولی گھرانے کے اندر پیدا ہوا۔ اس کا باپ موچی تھا جو دوسروں کے جوتے مرمت کر کے اور جوتے بنا کر اپنا گزر اوقات کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لکڑی کا کام بھی جانتا تھا اور کبھی وہ بھی کر لیا کرتا تھا۔ بہرحال گھر کے اندر غربت نے، افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہو رہی تھی، اور غربت کا حال یہ تھا کہ کوئی ڈھنگ کا مکان بھی اس کا باپ نہ بنا سکا۔ ابراہم لنکن کو بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا اور خاص طور پر قانون کی تعلیم کو حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن گھر کے جو حالات تھے اس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ پڑھنے کے متعلق سوچا بھی جا سکے۔ والد نے بالکل چھوٹی عمر کے اندر اس کو اپنے ساتھ کام میں ایڈجسٹ کر لیا۔ سارا دن باپ کے ساتھ بھی کام کرتا اور ساتھ گھر کے بھی چھوٹے موٹے کام سر انجام دیتا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اسی عرصے کے اندر اس نے کوشش کی، ایک سکول میں ایڈمیشن لیا کسی طرح سے کہ چلو میں پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھ سکوں، مگر والد نے جب اسے پتہ چلا تو اس نے ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو پڑھائی چھڑا دی اور اپنے ساتھ کام پر ہی رہنے پر مجبور کیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، 9 سال کی عمر ہوتی ہے لنکن کی کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک تو غربت اور افلاس کی مصیبتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معصوم بچے کے لیے والدہ کا چلے جانا بہت بڑا صدمہ ہے۔ ابراہم لنکن نے اس صدمے کو بہت زیادہ فیل بھی کیا، لیکن بہرحال وقت ایک بہت بڑا مرہم ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے حوصلہ کیا اور پھر اس کے بعد ساتھ کام پر جانا شروع کر دیا۔ بعد میں ایسے ہوا، لنکن کے والد نے ایک دوسری شادی کر دی۔ دوسری شادی جو اس نے کی تو ابراہم لنکن کی یہ خوش قسمتی سمجھ لیں کہ ستیلی ماؤں کا سلوک عام طور پر ستیلی اولادوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، مگر اس کو جو ستیلی والدہ ملی اس نے حقیقی ماں سے بڑھ کر پیار دیا۔ اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کو انکریج کیا، اسے کہا تم زندگی میں جو کرنا چاہتے ہو کرو، ہم تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گے۔ چنانچہ لنکن نے کہیں سے کچھ پیسے ادھار لے کر کسی جگہ پر ایڈمیشن لے لیا، کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تاہم سارا دن پھر بھی اسے باپ کے ساتھ کام کرنا پڑتا تھا، اور سارا دن کام کرنے کے بعد رات کو کچھ وقت ملتا تھا تو وہ اپنی پڑھائی والے شوق کی تکمیل کرتا تھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد لنکن کو ایک اور جگہ پر نوکری مل گئی، اور یہاں اس کے لیے بینیفٹ یہ تھا کہ نوکری کی جاب کی نوعیت کچھ اس طرح کی تھی کہ وہاں رہ کر وہ ساتھ کچھ وقت اسے فراغت کا بھی مل جاتا تھا جس میں وہ پڑھ لکھ سکتا تھا اور پڑھائی کو اپنا کچھ وقت دے سکتا تھا۔ تاہم یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ اس زمانے کی جو اشرافیہ تھی، جو امیر لوگ تھے، جو مافیاز تھے، جنہوں نے وسائل پر قبضے کر رکھے تھے، وہ اس بات کے سخت خلاف تھے کسی غریب کا بچہ پڑھ لکھ کر کوئی بڑا آدمی بن جائے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر غریب کا بچہ پڑھ لکھ کر کوئی بڑا آدمی بنے گا تو کل کو وہ ہمارے مقابلے میں آ جائے گا، ہمیں چیلنج کر دے گا، لہذا ہر ممکن طریقے سے اس رجحان کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی، ایسے بچے کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ چنانچہ لنکن کو یہ احتیاط بھی کرنی پڑی کہ جو پڑھائی اس نے کرنی ہے خاموشی کے ساتھ اور لوگوں سے ذرا چھپ کر کرے۔ بہرحال اس نے کسی نہ کسی طرح سے پڑھائی کا یہ سلسلہ بھی کام کے ساتھ ساتھ جاری رکھا۔ پھر ایک اور کام ہوا کہ لنکن کے گھر کے پاس ایک ندی تھی، اس ندی کو عبور کر کے لوگوں نے دوسری طرف جانا ہوتا تھا۔ لنکن چونکہ لکڑی کا کام بھی تھوڑا بہت جانتا تھا، اس نے ایک چھوٹی سی کشتی بنائی۔ اس کشتی کے اندر ایسے کیا کہ سواریوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے جانا شروع کر دیا اور اس طرح بھی کچھ رقم کمانی شروع کر دی۔ اسی زمانے کے اندر لنکن کے پاس اس کا ایک دوست آیا،
میں سرما کی ایک یک بستہ رات کے اندر، اور اسے آ کر بتایا کہ یہ ندی کے دوسری طرف ایک وکیل رہتا ہے، اور وہ وکیل ریٹائر ہو چکا ہے، اچھے دل کا آدمی ہے، اس کے پاس بہت ساری قانون کی کتابیں ہیں، تم اگر اس کے پاس جاؤ تو عین ممکن ہے کہ وہ کچھ کتابیں تمہیں مانگنے پر دے دے اور کچھ تمہاری ہیلپ کر سکے، کچھ تمہیں گائیڈ کر سکے قانون کے حوالے سے، چونکہ یہ تمہارا شوق ہے۔ لنکن کے شوق کا عالم دیکھیں آپ کہ اس نے صبح تک کا بھی انتظار نہ کیا، اور اس انتہائی برفانی رات کے اندر کہ جب کہ پانی برف کی طرح جمع ہوا تھا، اس نے اپنی کشتی کو اس ندی کے اندر ڈال دیا۔ لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ راستے میں ابھی گئی کہ کشتی ٹوٹ گئی، اور کشتی ٹوٹ گئی تو لنکن ڈوبتے ڈوبتے مشکل سے بچا، جیسے تیسے کر کے تیر کر وہ دوسرے کنارے پر پہنچا، اور ہانپتا کانپتا ہوا وکیل کا دروازہ جا کر نوک کیا اور ان کو بتایا کہ میں یہ خواہش لے کر آیا ہوں۔ وکیل نے کہا کہ آج کل میرے پاس نوکر کوئی نہیں ہے، تم اگر میرے گھر میں رہو اور نوکروں والا کام کرو تو پھر میں اپنی کتابیں بھی تمہیں دے سکتا ہوں اور ساتھ کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ لنکن نے اس شرط کو منظور کر لیا اور اس کے پاس کچھ رہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ اس کا کام کرتا، گھر کے جو چھوٹے موٹے کام بتائے جاتے، اور ساتھ ساتھ وہاں سے اس کتابوں سے استفادہ کرتا۔ اس طرح یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا۔ اس زمانے کے اندر دنیا کے اندر ابھی غلامی کا رواج چل رہا تھا، یعنی چیزوں کی طرح بندے بھی بک رہے تھے، اور غلاموں کے ساتھ انتہائی بدتر سلوک ہوتا تھا۔ 35 لاکھ کے قریب افراد تھے جو غلام تھے امریکہ کے اندر ہی، اور بہت زیادہ بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ ایسی ایسی ظلم کی داستانیں ہیں کہ جن پر باقاعدہ انگلش کے اندر موویز بنائی گئی ہیں کہ اس دور کے اندر غلاموں سے کتنا بدترین سلوک ہوتا تھا۔ قانون ہر بندے کو اجازت دیتا تھا کہ وہ اپنے غلام کو جتنا مرضی مارے پیٹے، ظلم زیادتیاں کرے، حتیٰ کہ اس کو قتل کر دے، ختم کر دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، اور معمولی باتوں پر غلاموں کو سخت سزائیں دی جاتی۔ یہاں تک کہ کوئی غلام اگر اپنے مالک کی بیوی کو نظر بھر کر دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں نکال دی جاتی، اگر کوئی بھاگنے کی جرت کرتا اس کی ٹانگیں کاٹ کر اس پر کتوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ حاضر کیا۔ لنکن نے جب یہ ظلم و ستم کے معاملات دیکھے تو اس کا خون کھول اٹھا، طبیعت حساس تھی، اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں دنیا کو غلامی سے نجات دلا کر رہوں گا۔ اس نے اپنے ایک دوست کو کہا میں مر جاؤں گا لیکن غلامی کو نہیں رہنے دوں گا، اس کو ختم کر کے چھوڑوں گا۔ اسی اثناء کے اندر ایسے ہوا جب اس کی عمر کوئی 24-25 سال کی تھی کہ لنکن کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ جب پیار ہو گیا تو کچھ عرصہ کے بعد اس کی معشوقہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ڈیتھ ہو گئی اس کی۔ جب ڈیتھ ہو گئی تو لنکن کو اتنا صدمہ ہوا کہ سارا دن اس کی قبر پر روتا رہتا۔ اس کے بعد کچھ صدمہ سنبھلا، اس سے باہر آیا تو وہ الیکشن کی طرف چلا گیا، الیکشن لڑا تو اس میں ہار گیا۔ الیکشن میں تو شکست ہو گئی لیکن دوسری طرف ساتھ نوکری بھی جاتی رہی، اور دوبارہ معاشی تنگ دستیاں اس کے ارد گرد آ گئیں۔ تو ان حالات کے اندر اس نے سوچا کہ میں نے وکالت کی تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے، وکیل بننے کے لیے آیا، وکالت کی طرف گیا تو یہاں بھی نہ چل سکا، چونکہ وہ صاف کو آدمی تھا، 2 نمبر قسم کے مقدمات لیتا نہیں تھا، اور عدالت کے اندر کھڑا ہو کر بھی کسی مسئلے کے تحت بھی جھوٹ بولنا اس کو گوارا نہیں تھا۔ چنانچہ وہاں بھی فلاپ ہوا۔ وہاں سے فلاپ ہو کر ایک دوست کو ساتھ لے کر کھیتی باڑی کی طرف آیا، وہاں بھی فلاپ ہو گیا۔ 2 دفعہ بزنس شروع کیا، وہاں بھی فلاپ ہو گیا۔ مختلف اوقات میں 8 دفعہ اس نے الیکشن میں حصہ لیا، ہر دفعہ ناکام ہو گیا۔ اسی اثناء میں ایک عورت سے شادی کی، 3 بچے یکے بعد دیگرے پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد مر گئے۔ اتنے ساری ناکامیاں صدمے جب آئے تو اس کی زندگی ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی، اور اس کے دوستوں کا خیال تھا کہ اب یہ لازماً خودکشی کر لے گا۔ جب اس نے یہ سنا دوستوں کا خیال تو اس نے بڑے اعتماد سے کہا کہ ابھی مجھے اپنی تاریخ لکھنی ہے، میں جب تک اپنی تاریخ نہیں لکھ لیتا تب تک نہیں مروں گا، جب تاریخ لکھ لوں گا تو پھر سکون کے ساتھ مروں گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یک لخت یہی شخص 1860 کے اندر امریکہ کے صدارتی انتخاب میں فرسٹ ٹائم آتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر وہ کامیاب ہو کر امریکہ کا صدر بن جاتا ہے۔ جب صدر بن گیا پھر اس کی مخالفتیں شروع ہو گئیں۔ وہ لوگ جو غلامی کو قائم رکھنا چاہتے تھے، جن کی روزی روٹی ہی غلاموں کے بل بوتے پر چل رہی تھی، اور جن کی عیاشیاں عیش و عشرت غلاموں پر چل رہی تھی، وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ امریکہ کے اندر سول وار شروع ہو گئی، اور یہ وار 1861 سے لے کر 65 تک چلتی رہی۔ اس عرصے کے اندر 7 لاکھ لوگ قتل ہوئے، مگر لنکن ڈٹا رہا
اور اس اصحاب شکن جنگ کے بعد بالآخر 1865 کے اندر غلامی کو بالکل ختم کر دیا گیا اور باقاعدہ یہ قانون بن گیا کہ آج کے بعد کوئی کسی کو غلام نہیں رکھے گا۔ اسی اثناء میں 14 اپریل 1865 کو وہ گھر سے باہر نکلا، کسی نے اسے گولی ماری اور اگلے ہی دن وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ لیکن جو وعدہ اس نے لوگوں سے کیا تھا کہ میں جب تک تاریخ نہیں لکھ لیتا تب تک نہیں مروں گا، واقعی وہ اپنے وعدے کو پورا کر گیا۔ اس کی زندگی میں بڑے سبق ہیں، 3 بطور خاص جن کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، بندے کو خواب ذرا اونچے دیکھنے چاہیے، زندگی بڑی قیمتی ہے، جس کے شایان شان خواب بھی اونچے ہونے چاہیے۔ اور نمبر 2، ان خوابوں کی قیمت ادا کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ راستے کی جو رکاوٹیں، مزاحمتیں، مشکلات ہیں ان کو ہمت کے ساتھ فیس کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ انسان جتنی مرتبہ بھی گرنے کے بعد حوصلہ نہ ہار دے بلکہ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔